وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. صدر باوقار محبی و مشفقی ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر رشید خان صاحب اور ڈاکٹر للک ریتا صاحبہ اور معزز سامعین و حاضرین و ناظرین و سامعات و ناظرات، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد قبول فرمائیے کہ آپ نے اس مبارک مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں، اس نور کے مہینے میں ایک اہم موضوع پر مذاکرے کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ یوں تو یہ پورا مہینہ سرکار دو عالم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے سجا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس باوقار دانشکدہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایشیا میں JNU کی کیا اہمیت ہے۔ طلباء کی دنیا ہو یا اساتذہ کی دنیا ہو، سب اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی یہاں آنے کی تمنا رکھتا ہے اور کوئی یہاں پڑھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ کوئی یہاں کا پڑھا ہوا ہو تو اس کو لوگ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سامان رشک سمجھتے ہیں۔ کل کا علی گڑھ، آج کا JNU، کل صرف علی گڑھ تھا، آج علی گڑھ کے ساتھ JNU بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ادارے بھی ہیں، لیکن JNU کا اپنا ایک تشخص ہے، تفرد ہے۔ جو عنوان قائم کیا گیا وہ ذرا الگ ہٹ کر ہے، اور اس عنوان پر عام طور پر کتابیں اسی عنوان کے تحت کم ملیں گی، مقالے بھی کم ملیں گے، اور کتابوں کے درمیان یہ بات روشنائی کی طرح تو ہر لفظ میں سمائی ہوئی ہوگی، لیکن اگر کوئی سرخی میں کھوجے گا تو نہیں ملے گی۔ آپ کا عنوان تھا پیسفل کو ایگزسٹنس آف پلورلسٹک سوسائٹی اینڈ اسلامک اپروچ۔ ایک اسلامی تناظر، ایک اسلامی نظریہ، ایک اسلامی انداز، کس چیز کا؟ تکثیری معاشرے میں پرامن بقائے باہمی۔ میں نے کوشش کیا کہ بیٹھے بیٹھے کچھ ہندی بھی کر دوں اس کا، تو بہل وادی سماج میں شانتی پورن سہ استتو، ایک اسلامی درشٹی کون۔ اب اس عنوان کے تحت اگر کھوج جائیے آپ سیرت کے اکاؤنٹس میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک انسانی بدن کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو کہیں خون نہیں ہے، وہ اندر سے جہاں چیرا جائے صرف خون ہی خون ہے۔ ٹھیک یہی حال سیرت کا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں کو اگر آپ اوپر سے تلاشیں گے تو تکثیری معاشرے میں بقائے باہمی عنوان کے طور پر نہیں ملے گا، لیکن سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ روح پائی نہ جاتی۔ یہ بڑا اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اس تناظر میں بولنے، سوچنے، پڑھنے اور ساتھ ساتھ آپ کو لے کر کچھ دیر سفر فکر پر نکلنے کا موقع ملا۔ جب بھی اس عنوان پر غور کیا جائے گا تو اس کے لیے دو طریقہ اپنایا جائے گا۔ اسلام اصولی طور پر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حضور عملی طور پر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصول کیا کہتا ہے اور عمل کیا کہتا ہے۔
اس کو دوسرے معنی میں کہیے کہ نظریہ کیا کہتا ہے اور نظیر کیا کہتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی نظریہ دے کر چھوڑتے نہیں۔ اگر ان کے ایک ہاتھ میں نظریہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں نظیر ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر نظریہ پیش کیا، اللہ کا کلام پیش کیا، اس کی توجیہ اپنے کلام سے کی، تو پھر عمل بھی سامنے رکھ دیا کہ بقائے باہمی کیسے ممکن ہے تکثیری معاشرے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں پائے گئے۔ پہلے اچھا ہوگا کہ کچھ اصولی بات کر لیں، تب پھر ہم لوگ عملی میدان کی طرف مثال کے طور پر آگے بڑھیں گے۔ مثالیں دیکھیں گے۔ جب ہم اصولی بات کریں گے تو قرآن سامنے آئے گا، حدیث سامنے آئے گی، اور جب قرآن سامنے آئے گا تو سب سے پہلے اللہ سامنے آئے گا، یعنی عقیدہ۔ عقیدے میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں عقیدہ۔ تو جس اللہ کا تصور اسلام میں پیش کیا گیا، اس اللہ کی پہلی تعریف رحمان اور رحیم کی گئی قرآن۔ اگر کوئی آج کی تاریخ میں قرآن کھولتا ہے، آج کی تاریخ میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، تو جو سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے وہ فوراً اس کی صفت گناتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، جو صاف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی ایک کے لیے رحمان نہیں ہے اور کسی ایک کے لیے رحیم نہیں ہے۔ تو جو خدا رحمان اور رحیم ہے، اس کا دین کیسے سخت استدل کو بھلا دے گا اور شانتی پورن کو ایگزسٹنس سے باہر لے آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمان اور رحیم کا دین اگر ہے اور رحمان اور رحیم اگر کوئی دین پیش کر رہا ہے تو اس میں رحمانیت اور رحیمیت کی جلوہ گری ہر موقع پر پائی جائے گی، اور یہی اس دین کی سچائی کو ناپنے کا پیمانہ ہے کہ اگر اس دین پر کوئی الزام لگ جائے، کوئی شک کی انگلی اٹھ جائے، کوئی وہم پیدا ہو جائے، تو اس کو رحمانیت اور رحیمیت کے معیار پر ناپ لو۔ اگر وہ رحمانیت کے معیار پر اترتی ہوگی تو اسلام ہوگی، ورنہ اسلام سے باہر کی کوئی چیز۔ تیسری صفت جو قرآن میں بیان کی گئی وہ رب العالمین ہے۔ یہ اصول آ رہا ہے تکثیری معاشرے میں کیسے بقائے باہمی ہوگی، قرآن اس کی جو بنیاد ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت رب کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ بہت معمولی عربی جاننے والا بھی رب کا معنی اگر بتائے گا تو پالنے والا، تو سب سے آسان ہے۔ میں بحث میں نہیں جاتا کہ بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کیا کیا معانی مفسرین نے اس کے گنائے ہیں، لیکن پہلا معنی، پہلا فکس، پرتھم درشٹیا جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے پالنے والا۔ تو کس کا پالنے والا؟ عالمین کا پالنے والا۔ کو ایگزسٹنٹ تو آگے سوال ہی نہیں اٹھتا کہ رب العالمین کا دین ہو اور کسی کو پالنے سے انکار کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر رب العالمین کا دین ہے تو رب العالمینی کی صفت سے، ربوبیت کی صفت سے مالا مال ہوگا وہ دین، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، یقینی ہے۔ اسی تناظر میں رب پاک کے تمام اسماء گرامی پر ایک نظر ڈال جائیے۔ اگر آپ کو جبار اور قہار سے تھوڑی سی الرجی ہے تو آپ یقین مانیے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسرے کے لیے بھی۔ قہار وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو آپ جیسا نہیں ہے، جو اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ اس کے لیے قہار ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے نہ مانے، چاہے کلمہ بغیر پڑھے نہ مانے۔ اسی لیے اس کے ان ناموں سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نام نامی بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کی رب العالمینی میں درنگ پیدا کرے گا وہ اس کے لیے قہار ہے۔ سب سے اہم بات، جو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی راہ میں روڑا بنے گا اس کے لیے وہ قہار ہے، جبار۔ اور خدا کے بعد جو عقیدے کے طور پر دوسری چیز سامنے آتی ہے وہ رسول ہے۔ رسول کا تصور قرآن کریم میں نے عنوان ہی بنا لیا اس کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کو رحمت للعالمین عربی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جس تناظر میں کہا گیا، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ رسول کی بنیادی صفت رحمت للعالمین ہے، باقی صفت جو ہے وہ ذیلی ہے۔ تو
تو رب العالمین اس کا رسول اگر ہوگا تو رحمت للعالمین ہوگا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی رسالت کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کے اندر رب العالمینی کے رسول ہونے کی صفت ہوگی تو وہ رحمت للعالمین ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب العالمینی اور رحمت للعالمینی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کچھ سامنے آئے گا وہ پرامن بقائے باہمی کا ہی سبب بنے گا، کوئی دوسرے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ جو بحثیں آئیں گی وہ آگے آئیں گی، لیکن ایک بات اور عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جب اصول پر ہم بحث کرتے ہیں تو قرآن کی کچھ آیات بھی نظر میں رکھنی چاہیے۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام زور کے ذریعے پھیلا ہے، بل پریوگ سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، بائی فورس پھیلا ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان پر کوئی جرح اور تنقید کرنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کرے اور جو نتائج وہ نکالنا چاہتے ہیں اس کو منصفانہ طریقے سے نکالیں۔ اور صرف ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو نرنے لے رہے ہیں، جو نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ نیچر کے خلاف، پتہ نہیں نیچر بھول گئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ زبردستی کی تو جا سکتی ہے، لیکن زبردستی کو دوام نہیں بخشا جا سکتا۔ ہم کسی کو زبردستی کہیں پر بیٹھا سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک، جتنی دیر تک ہم کھڑے رہیں کہ وہ بیٹھا رہے۔ جہاں ہم ہٹیں گے تو اس کا بیٹھنا باقی رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر زبردستی کسی کو اسلام میں لایا گیا تھا تو زبردستی کرنے والا تو آج موجود نہیں ہے، تو جس کے ساتھ زبردستی کی گئی وہ کیوں زبردستی مسلمان بنا ہوا، وہ چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، غلط ہے، یہ نتیجہ غلط نکالا گیا ہے۔ آج کوئی زبردستی کرنے والا موجود نہیں ہے، اور ساری زبردستی کر کے دیکھ لو کیا کوئی ایک مسلمان بھی اپنے اسلام سے باہر آنے کو تیار ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ دل کی گہرائی سے قبول کیا ہوا خود اپنا فیصلہ ہے۔ فیصلہ جسم نہیں ہے، فیصلہ روح ہے، کہ جسم پر کچھ بھی کر دو، روح اپنے فیصلے پر قائم ہے اور روح کے تابع ہے جسم۔ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ جب روح انکار نہیں کرتی تو جسم کیا انکار کرے، اور اگر کبھی جسم انکار کر دے تو جسم پر تم نے زبردستی کی ہوگی، روح پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے یہ مسئلہ قرآن کی چند آیات۔ ظاہر ہے کہ ایک تقریری موقع پر قرآن کی بہت ساری آیات کو تفصیل لانا مقالہ تو ہے نہیں، یہ کتاب ہے، لیکن چند مشہور آیات شب و روز نگاہ سے گزرتی رہتی ہے، ان پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا آغاز ہم ایک ایسی آیت سے کرتے ہیں جو تکثیری معاشرے میں اور امن بقائے باہمی کی طرف ایسا واضح اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ایک آیت، صرف ایک آیت ہوتی تب بھی اس عنوان کے لیے کافی تھی، جبکہ آیات بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ساری کائنات کو امت واحد بنا دے تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امت واحدہ نہیں بنایا پوری کائنات کو، اور بنایا اور سجایا اور پالا اور پوسا، تو وہ خود چاہتا ہے کہ مختلف الجہات چیزیں ایک ساتھ پرامن بقائے باہمی حاصل کریں، تب نہ اس نے ایسا کیا، ورنہ وہ چاہتا تو سارے لوگ یا تو ایمان والے ہوتے یا ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرما دینا اس بات کی طرف علامت ہے کہ خبردار کسی کے دماغ میں یہ وحشت پیدا نہ ہو کہ ہم ساری دنیا سے مخالفین اسلام کو یا اسلام کے خلاف سوچنے والوں کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کو مٹا دے، اللہ سب کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلا دیا کہ خبردار تمہارے رنگ سے جو الگ رنگ والا ہے اس کو مٹانے کا کام تم بیکار کرنا چاہتے ہو،
اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ سب ایک رنگ کے ہو تو کوئی دو رنگ کا نہ ہو۔ اب ایک دوسری آیت جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کیا یہ دین زبردستی کی اجازت دیتا ہے، پاور کے یوز کا اور فورس کے یوز کی اجازت دیتا ہے؟ تو قرآن کریم کا بڑا مشہور ٹکڑا ہے، آفاقی ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے ترجمہ کیا جائے، پڑھاتے وقت ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، دین میں فورس کا استعمال نہیں ہے کہ ہنٹر لے کے نماز پڑھائی جائے، ہنٹر لے کر کے روزہ رکھوایا جائے، نہیں، یہ تو دل کی آواز کو اپنے عمل کے لیے تحمیز بنانا ہے کہ دل تمہارا راضی ہو جائے۔ جب دل راضی ہو جائے گا تو پھر کسی باہری فورس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لا اکراہ فی الدین وہ آیت ہے جو سارے بھرم کو دور کر دیتی ہے کہ اسلام کس تناظر میں ہمیں لے کے چلنا چاہتا ہے دینداری کے حوالے سے۔ ایک اور مشہور آیت جس میں صاف صاف کو ایگزسٹنس جھلک رہا ہے، شاید اگر کبھی پیسفل کو ایگزسٹنس کا کوئی ادارہ بنے تو یہ ٹکڑا قرآن کا ایسا ہے جسے اس کا سلوگن بنایا جا سکتا ہے، عنوان بنایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا راستہ۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ راستہ صرف میرا ہے، یا تو تم میرے راستے چلو یا دنیا سے باہر جاؤ، یہ نہیں کہا گیا۔ تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے۔ یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا سب سے ووکل نمونہ ہے قرآن کریم کا، کہ جس کے رہتے ہوئے کبھی کوئی سچا مسلمان پیسفل کو ایگزسٹنس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں اٹھتا، نہ وہ اپنے عقیدے سے ہو سکتا نہ وہ اپنے عمل سے ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو عقیدے کے تناظر میں آیا ہے لیکن دراصل عملی ہے۔ قرآن کریم سے ایک دو ٹکڑے آؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی رسول المسلمین نہیں رہے، رحمت للمسلمین نہیں رہے، بلکہ کیا رہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے جہان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایسی صاف آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ رسول سب کے لیے آئے، جو مان رہا ہے اس کے لیے بھی آئے، اور جو آج نہیں مان رہا ہے اس کے لیے بھی آئے۔ جو یہاں نہیں مان رہا وہ وہاں مانے گا، آخرت میں وہاں اس کو احساس ہوگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ کسی کو آخرت میں افسوس نہ ہو تب تو کوئی دوسرا ہوتا ہی، یہاں مانے یا وہاں مانے، ماننا سب کو ہے، رسول سب کے لیے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا قل یا ایھا الناس، کہ میرے حبیب آپ فرما دیجیے، کہ میرے نبی آپ فرمائیے، کہیے، اعلان کر دیجیے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سارے لوگوں کے لیے میں رسول بنایا گیا ہوں۔ جمیعا الگ سے لایا، علیکم کے بعد جمیعا کی تکرار یہ بتا رہی ہے کہ رسول کی بعثت سارے کائنات کے لیے۔ ایک جگہ اور فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ یہ وہ اصولی باتیں تھیں جو سامنے آ گئی۔ اب ذرا عملی میدان کی طرف چلتے ہیں، لیکن عملی میدان کی طرف چلنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بار بار ہمارا یہ کہنا کہیں یہ بھرم نہ پیدا کر دے کہ اس نبی سے پہلے جو انبیاء آئے کیا وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے خلاف تھے؟ نہیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے اور رب العالمین ہے تو اس کا پیغمبر اس پروگرامنگ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سارے انبیاء کی تعلیم پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت مشہور ہے، تقریروں میں بھی آپ نے سنی ہوگی، اس تناظر میں بھی سن لیجیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے ایک وصف سے مالا مال ہے کہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت کے دسترخوان پر کوئی مہمان ہو، چنانچہ وہ اکثر باہر نکل جاتے ہیں مہمان کی تلاش میں،
کہ کوئی مہمان مل جائے اور اس کو لا کے ہم ساتھ کھانا کھلائیں، اکیلے کھانا نہ کھائیں، جو کھائیں وہ اسے بھی کھلائیں۔ اسی تلاش میں ایک روز ایک اجنبی ملا، تو دوسرا مہمان نہیں تھا، اس اجنبی کو بڑے منت و سماجت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ وہ بیچارہ ان کے اخلاق اور ان کے تواضع اور ان کی دعوت کو دیکھتے ہوئے مہمان بن کے آ گیا ہے، ہاتھ دھلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام قاعدے کے مطابق کہتے ہیں نام خدا لیجیے اور بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے، تو محاورہ بن گیا اردو بسم اللہ کیجیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف اور بسم اللہ نہیں کیا، تو سیدنا ابراہیم نے کہا بسم اللہ پڑھ دیجیے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس خدا کا نام ہے جو رزق دیتا ہے، رازق ہے، کھلاتا ہے، اس کا نام لے لیا۔ کہا میں تو اسے نہیں جانتا، میں کیوں اس کا نام، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کون ہے، میں نے آج تک اس کا نام نہیں سنا، نہ اس کا نام لیا، میں تو نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا مجھے، نام لینے میں وہی تو کھلاتا ہے، وہی تو پلاتا ہے، وہی بھوک دیتا ہے، وہی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اس نے کہا سب ٹھیک ہے لیکن میں یہ نام نہیں لے سکتا۔ سیدنا ابراہیم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ حمیت دین، آج کل تسلط فی الدین کی بات بہت ہوتی ہے، تشدد فی الدین کی بات بہت ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے مظاہرہ، ایک پیغمبر چلان میں آتا اور کہتا کہ نام نہیں لوگے تو کھاؤ گے کیسے؟ تو کہا نہیں، ہم تو نام لیں گے نہیں، چاہے کھلاؤ چاہے مت کھلاؤ۔ اٹھ گیا وہ، ابراہیم السلام چپ رہے، جب تم اٹھ گئے جاؤ، چلا گیا باہر۔ ذرا دیکھیے گا کو ایگزسٹنس اللہ کو کیسے منظور ہے۔ سیدنا ابراہیم خاموش سے اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ گیا، چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ وہی آ گیا، اے ابراہیم جس کو ابھی بغیر کھلائے تم نے چلا دیا، اس کی عمر کا اندازہ ہے کہ کتنی عمر ہوگی؟ تو سیدنا ابراہیم عرض کرتے ہیں پروردگارہ ایک اندازے کے مطابق 50 سال کا ہوگا۔ تو کہا تم ایک وقت میرا نام نہ لینے پر اسے کھلانے کو تیار نہیں ہو، میں 50 برس سے اسے کھلا رہا ہوں، 50 سال سے اس کی پرورش کر رہا ہوں، وہ میرا نام نہیں لیتا تو میں اس کے لیے رزاقی سے ہٹ گیا ہوں، میری رزاقی اس سے ہٹ گئی ہو، یہ نہیں ہوا۔ اب تم ایک بار نام نہیں لینے سے دسترخوان سے اٹھا دیتے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رب العالمینی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اپنی اس رزاقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس سے صاف صاف نتیجہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا نکلتا ہے، کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلتا۔ مذہبی تشدد اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کے ایگزسٹنس پر سوال نشان لگا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مذہبی تسلط اگر کوئی چیز ہے تو خود کو دیندار بنانے کے لیے ہے، دوسرے پر دینداری تھوپنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے نفس پر جتنا تسلط چاہیے کر لیجیے اور اپنے نفس پر جتنا تشدد چاہیے کر لیجیے، لیکن کسی دوسرے کے نفس پر دین کے حوالے سے، دیندار بنانے کے حوالے سے، دین کی طرف لانے کے حوالے سے جائز نہیں، درست نہیں، اللہ کے پروگرام کے خلاف ہے، نظام الہی کے خلاف ہے، نظام رحمانی کے خلاف ہے، مصلحت رحمانی کے خلاف ہے، مشیت رحیمیت کے خلاف ہے، مشیت ربوبیت کے خلاف۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ سیدنا ابراہیم کی مثال دے کر میں حضور کی طرف پڑھتا ہوں کہ سرکار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہاں صرف ریلیجیس کو ایگزسٹنس کی بات ہے، وہاں تو کتنے قسم کا کو ایگزسٹنس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ مردوں کا سماج لڑکیوں کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار ہے کہ لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہوئی نہیں تو اس کو مار ڈالے۔ یہ دیکھیے کس کو ایگزسٹنس کی بات آپ کیجیے گا، حضور اس سماج میں آ رہے ہیں جہاں لڑکی کا پیدا ہونا سماج کو، سوشل سسٹم کو، برادری کو منظور نہیں ہے، اب اس کو مار ڈالے۔
تو سب سے پہلی مثال تو وہ ہے کہ حضور اس معاشرے میں آ رہے ہیں. دوسری مثال غلام کی ہے کہ غلاموں کے لیے جو ایگزسٹنس ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. کہ جس سوسائٹی میں سرور کائنات محمد رسول اللہ ہے وہاں سلیب سسٹم اتنا گھناؤنا ہو چکا ہے کہ اگر غلام جیتا ہے تو وہ اس طرح جیتا ہے جیسے جانور بھی نہیں. اب تیسری بات کہ جو قبائل کی جنگ ہے، آپسی جنگ، قبائل کیا کہیں یہاں تو عالم یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور جب ایک خاندان دو بڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا تو وہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتا ہے جیسے کہ دو قبیلے آپس میں رکھتے ہیں. قبیلے کیسے بنتے ہیں اس کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو دشمنی ہے بنو ہاشم سے، اس کا اندازہ آپ کریں گے تب اندازہ ہوگا آپ کو کہ عربوں کے مزاج میں کس قدر ظلم، صفاقی، تعصب، نفرت اور کو ایگزسٹنس اور بقائے باہمی کے پرامن طریقے کے خلاف سوچ اور سمجھ عربوں کے میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے. الا ماشاء اللہ اس سماج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. میں تو صرف ایک جھلکی دکھاؤں گا اس لیے کہ آپ سب کی نگاہ اس پر ہے، مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، واقعات پر آپ کی نگاہ ہے. صرف اس عنوان کے تحت اس کو پیرو دینا تاکہ اس عنوان کے تحت آپ اس کو دیکھ لیجیے. اب پہلی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی پتہ نہیں کتنی بار آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے اور حجر اسود نئی تعمیر کے لیے پرانی تعمیر سے الگ کیا گیا ہے، اور جب اس کو پرانی تعمیر سے نکال کے رکھا گیا تھا اور نئی تعمیر میں لگانے کا وقت آیا تو جھگڑا شروع ہو. جھگڑا اسی بات کا ہے ہم رکھیں کہ تم رکھو. یہ شرف صرف ہم کو حاصل ہو کہ تم کو بھی حاصل. اب دیکھیے کو ایگزسٹنس کہاں ہے. حجر اسود کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہو کہ نہیں ہو صرف میرا، ہم نے لگایا حجر اسود، میرے خاندان نے لگایا، میرے باپ نے لگایا، میرے دادا نے لگایا حجر اسود، تم کو لگانے نہیں دیں گے، ہم لگا. اب یہاں پر پیغمبر کا جو رول ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ حجر اسود کو لگانے کے لیے جو ترکیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سامنے رکھ دی وہ بظاہر بڑی معمولی لگتی ہے اور بظاہر بہت عام سی لگتی ہے، لیکن یہ عام بات اس خاص معاشرے میں کہیں پتہ نہیں تھا اس کا. یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ بہت سے معجزے بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہ کس سادگی کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا علم بردار اور امام پرامن بقائے باہمی اپنے کاندھے سے چادر اتارتا ہے، چادر کو پھیلاتا ہے اور اس پر حجر اسود کو رکھتا ہے اور سب کو دعوت دیتا ہے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. آج ہم کو ایگزسٹنس پیسفل بنانے جا رہے ہیں اور سب مل کر تاکہ کل کے دن ہم کہہ سکیں کہ ہم سب نے مل کر حجر اسود اٹھایا. کوئی اس سے خالی نہ رہے، کوئی اس سے الگ نہ رہے، سب کو یہ شرف بھی حاصل ہو جائے اور سب کے لیے تاریخ میں یہ معاملہ درج ہو جائے کہ سب نے مل کر یہ کام کیا. یہ شاید سیرت طیبہ کا وہ واقعہ ہے، لینڈ مارک واقعہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بہلتا وادی سماج میں کس طریقے سے یہ سب استتو کا شانتی پورن پردرشن یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ بہترین واقعہ ہے. اس سے آگے بڑھیے تو حلف الفضول بھی یاد کر لیجیے. اردو میں آ کے تو فضول گڑبڑا گیا ہے، وہ حلف الفضول کہنے کا مطلب یہ کوئی فضول بات نہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ وہ بات تھی جو کہیں سے فضول نہیں. اور اردو میں ایک اور محاورہ بن گیا بے فضول کا، یہ اور مسئلہ لیکن یہ فضول جو ہے یہ تو بڑی فضیلت والی چیز ہے صاحب. اس میں کئی فضل جو آپس میں مل گئے تو سارا فضل آ کے اکٹھے ہو گیا جنگ کے خلاف، امن کے فیور میں، کو ایگزسٹنس کے فیور میں، اور سب مل کر رہے پرامن بقائے باہمی کے لیے. جو معاہدہ کیا گیا، جو ٹریٹی کی گئی، جو فیصلہ لیا گیا، اسی کا نام ہے حلف الفضول. اس کے بارے میں نبی کا جملہ سنیے. کون نبی جو وحی کے ذریعے بات کرتا ہے اور سوائے وحی کے کچھ نہیں کہتا، وہ جب وہ ایگزسٹنس کا سبق پڑھانے پر آتا ہے تو فرماتا ہے
آج بھی کوئی حلف الفضول کے لیے مجھے دعوت دے تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا کہ حلف الفضول میں ہمیں بھی شامل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا عہد جہالت میں کیا گیا، لیکن اسلام ہر اس بہتر چیز کو قبول کرے گا، اس پر سائن کرے گا، اس میں ہستاکشر کرے گا، اس میں اپنی اپستھتی درج کرائے گا۔ جو نیکی کا کام ہے، امن کا کام ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کا کام ہے، اس کے لیے اسلام تیار ہے، چاہے اس کی بنیاد وہی سے پہلے کیوں نہ پڑی ہو اور وہی سے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اصلی تعلق وہی سے اسی کا ہے، اس لیے کہ وہی بھی چاہتی ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو۔ اسی لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد جب مکی زندگی سے آپ چل کے مدینے کی زندگی میں جاتے ہیں تو ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد مختصر ہے، پاور بظاہر کم ہے، رسول مظہر قوت الہی ہوتا ہے، اللہ کی قوت کا مظہر ہوتا ہے۔ بھلا اس رسول کو کون کمزور کہے گا جس کے حکم پر پیڑ چلنے لگے اور کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جسے کفار مکہ بھی دیکھتے ہیں، آنکھ مل کے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ نبی کو کمزور سمجھتے ہیں۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان بھی لی جائے تو مدینہ آ کے حضور مضبوط ہو گئے، اس پر ساری دنیا ساتھ بنائے گی کہ نبی کی طاقت میں، بظاہر طاقت میں اضافہ ہو گیا، ماننے والے بڑھ گئے، ایک اسٹیٹ پیچھے ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کمزور رہتا ہے تو دبا رہتا ہے، لیکن تھوڑا دن جم وغیرہ جائے، مضبوط ہو جائے تو پھر کھوجتا تو کہاں گیا تو پہلے تنگ کرتا تھا۔ ذرا اس سے ملاقات تو ہوتی، ذرا جے این یو کے کیمپس میں ہم گھوم کے دیکھے تو وہ جو کل میری لاغری پر اپنی تنو توشی کا جلوہ دکھاتا تھا، آج ہے کہاں؟ فطرت ہے، عین نیچر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے جیسے مدینے میں ظاہری قوت کے مالک ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے آپ کی نرمی میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ نرمی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ رسول کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد پیسفل کو ایگزسٹنس پیدا کرنا ہے، انتقام لینا نہیں۔ چنانچہ فتح مکہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ فتح مکہ جس تناظر میں ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، میں بہت زیادہ اس تناظر کو نہیں سناؤں گا، میں صرف ایک بات سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کافران مکہ جیسے وہ خود تھے، بہت مشہور عربی کی کہاوت ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں ویسے ہی سوچتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے، تو کافران